ان آیات کے ساتھ جو کہ مقدس یعقوب رسول کا خط اور اس کا باب نمبر 4 اور آیت نمبر 13 سے 17 تک، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم آج یا کل فلاں شہر میں جا کر وہاں ایک برس ٹھہریں گے اور سوداگری کر کے نفع اٹھائیں گے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے، مگر اب تم اپنی شیخی پر فخر کرتے ہو۔ ایسا سب فخر برا ہے۔ بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ خداوند اپنے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اپنی برکت بخشے، آمین۔ عزیزو، خداوند کا بڑا شکر ہے کہ آج پھر خداوند نے ہماری زندگی میں خوبصورت وقت عطا کیا تاکہ ہم تھوڑے وقت کے لیے خداوند کے زندگی بخش پاک کلام پر غور کر سکیں اور اپنی اپنی زندگیوں پر غور کر سکیں۔ آج کیا ہی خوبصورت حوالہ ہمارے سامنے خداوند نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور شیخی نہ ماریں، کوئی ایسا منصوبہ نہ سوچیں جو خداوند کی مرضی کے خلاف ہو، بلکہ ہم خداوند کے منصوبوں کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں پاک کلام میں سے ملتی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، اپنے آپ پر توکل نہیں کیا، اپنے مال و دولت پر توکل نہیں کیا، بلکہ جنہوں نے خداوند پر بھروسہ کیا، خداوند پر توکل کیا اور اپنی سب راہیں خداوند پر چھوڑ دی۔ شیخی نہیں ماری، پھولے نہیں، سمائے نہیں، بلکہ جو مال و دولت انہیں ملا انہیں اس نے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے اسے استعمال کیا، دوسرے لوگوں کو اس میں حصے دار بنایا۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اپنے مال پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم شیخی نہیں مارتے، ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ ہم یہاں پر مسافر اور پردیسی ہیں، ہمارا زندگی کا حال بخارات کا سا ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی نظر نہ آئے۔ جب ہم ایسی زندگی گزارتے ہیں تو ایک ایک دن ہم خداوند کے ڈر اور خوف میں بسر کرتے ہیں۔ ہم پاک کلام میں سے خداوند کے بندہ باپ ابراہیم کے متعلق جانتے ہیں، جس نے اپنے باپ کے گھر کی دولت کو ناچیز جانا، شیخی نہیں ماری، اس پہ بھروسہ نہیں کیا، بلکہ خداوند کی آواز کو سنا اور خداوند کا وفادار بنا۔ اور لکھا ہے کہ خدا پر ابراہیم ایمان لایا اور یہ اس کے لیے کیا گنا گیا؟ راست باز۔ اس کے لیے یہ راست بازی گنا گیا۔ راست باز ہونے کے لیے ہمیں خدا پر ایمان لانا ہے، اور ایمان لانا پاک کلام میں لکھا ہے کہ دل سے ہوتا ہے۔ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ منہ سے شیخی نہیں ماری جاتی، منہ سے جھوٹ نہیں بولا جاتا، منہ سے گالیاں نہیں نکالی جاتی، منہ سے بری باتیں نہیں نکالی جاتی، بلکہ ہم اقرار کرتے ہیں، مسیح یسوع کا اقرار کرتے ہیں کہ اس نے آسمان کو چھوڑا، زمین پر آیا، انسان بنا اور انسانوں کے درمیان رہا، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی خوشخبری دی۔ اور ہم پاک کلام میں اس امیر شخص کے متعلق بھی جانتے ہیں جو بہت بڑا زمیندار تھا، مالدار تھا، اس کی بہت زیادہ فصل ہوئی، اور جب بہت زیادہ فصل ہوئی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک منصوبہ بنایا، پلان کیا، اور پلان اس کا کیا تھا کہ میں اپنی چھوٹی کوٹھیاں جو ہیں وہ ڈھا دوں گا اور بڑی بڑی کوٹھیاں بناؤں گا، اور جو میری فصل ہوئی ہے اسے ان کوٹھیوں میں بھروں گا، اور پھر
اپنی جان سے یہ کہوں گا کہ اے جان کھا پی اور چین کر، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے کافی ہوگا، بہت برسوں کی لمبی پلاننگ اس نے کر، لمبا منصوبہ بنا لیا۔ اور اس کے لیے کیا آواز آئی آسمان سے، کیا آواز آئی اس کے لیے؟ یہ شیخی تھی نا اس کی کہ میں چھوٹی کوٹھیاں جو ہٹا دوں گا اور بڑی بناؤں گا۔ مالدار تھا، بہت بڑا ذمہ دار تھا، اور وہ پلان کر رہا ہے، لمبی پلاننگ کر رہا ہے، اور پلاننگ کر رہا ہے زمین کی، آسمان کی پلاننگ نہیں، زمینی پلاننگ کر رہا ہے کہ میں چھوٹی کوٹھی ہٹاؤں گا اور بڑی بڑی بناؤں گا اور اپنا اناج اس میں بھر رکھوں گا، اور پھر اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان کھا پی، چین کر، آرام کر، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ آواز آئی کہ اے نادان، آج رات تیری جان لے لی جائے گی۔ تو کیا وہ جو خزانہ اس نے جمع کیا تھا وہ اس کی کسی کام آئے گا؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا میرے عزیزو۔ کون سا خزانہ جمع کرنے کی ہمیں ضرورت ہے؟ کون سا مال ہمیں جمع کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں آسمان پر مال جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنا مال آسمان پر جمع کرتے ہیں تو پھر ہمیشہ کی زندگی کی ہمیں امید ملتی ہے۔ زکئی کے متعلق ہم پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، زکئی یسوع سے ملنے کا مشتاق ہوا، بہت مالدار تھا وہ بھی، اور اس نے اپنے مال پر بھروسہ نہیں کیا، مال پر توکل کرنا اس نے چھوڑ دیا، اور وہ یسوع کا مشتاق ہوا، اور یسوع کا قافلہ آ رہا ہے، اور زکئی کا قد چھوٹا ہے، زکئی یسوع سے ملنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے محنت کی، اور وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، جس راہ سے یسوع آ رہا ہے اس درخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اور جب زکئی درخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، یسوع کا قافلہ نیچے سے گزرتا ہے، تو زکئی اوپر سے آواز تو نہیں دیتا یسوع کو؟ کیا عزیزو زکئی نے آواز دی تھی؟ یسوع کو آواز دی تھی؟ نہیں، آواز نہیں تھی۔ اس نے اپنا دل یسوع کو دیا تھا، دل دے دیا تھا، اس نے اپنی کھلی اور کشادہ راہیں چھوڑ دی تھی، تنگ راہ کو اختیار کر لیا تھا، یسوع کو جان لیا تھا، پہچان لیا تھا، اور یسوع نے اس کو آواز دی۔ ہلیلویا! یسوع نے اس کو آواز دی کہ اے زکئی نیچے اترا، آج مجھے تیرے گھر چل کے رہنا ضرور ہے۔ یہ ہمارا پلان ہونا چاہیے کہ ہم نے یسوع کو اپنے گھر میں رکھا، ہم نے یسوع کو اپنی زندگی دے دی، ہم نے یسوع کے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ یہ نہیں ہم پلان کریں کہ ہمارے پاس ہم کل فلاں کام کریں گے، کل فلاں جگہ جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ساری دنیاوی پلاننگ ہے۔ بلکہ اس کی جگہ پہ یعقوب رسول فرماتا ہے کہ ہمیں کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ اگر سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ یوں کہنے کی جگہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند چاہے تو ہم زندہ بھی رہیں گے اور یہ یا وہ کام بھی کریں گے۔ خداوند کی مرضی کے مطابق ہمیں ہر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کی مرضی کب ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ جب ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، خداوند کے پاک کلام کو سنتے ہیں، پھر ہم اپنی مرضی اور اپنی سوچ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم خداوند کے بندہ موسیٰ کے متعلق دیکھتے ہیں، جب خدا نے موسیٰ کو ایک بہت بڑا کام، بہت بڑا منصوبہ اس کو دیا، اور منصوبہ اور کام کیا تھا؟ بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے نکالنا۔ تو اس کے لیے موسیٰ نے ایک ہی دفعہ میں حامی نہیں بھر لی تھی، ایک ہی دفعہ میں حامی نہیں بھر لی تھی، بلکہ 5 دفعہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس نے انکار کیا، اور 5 انکار کو خدا نے قوت اور طاقت کے ساتھ اقرار میں بدل دیا۔ اسے دلیری دی، بھروسہ دیا، اسے معجزات دیے، لاٹھی دی اور اس کو دلیر کیا۔ اور جب اس نے خدا سے دلیری پائی تو پھر موسیٰ اس قابل ہو گیا کہ وہ ملک مصر میں جائے اور وہاں سے خدا کے اس منصوبے کو پورا کرے جو خدا بنی اسرائیل قوم کے لیے رکھتا ہے۔ ہم بھی عبادت کرنا نہیں چاہتے، بہت ساری رکاوٹیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں،
ہم انکاری ہوتے ہیں عبادت کرنے سے. ہم دنیاوی منصوبوں پہ زیادہ کام کرتے ہیں. دنیاوی کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہے. سب سے مشکل کام جو ہے وہ ہمیں عبادت کرنا ہے. آئیں ہم اس مشکل کام کے لیے وقت نکالیں. ہم دنیا کے منصوبوں کو چھوڑیں. جیسے زکئی نے دنیا کے مال و دولت کو چھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں میں بانٹنے کا، تقسیم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اور پھر پیچھے رہ گیا آدھا. جو آدھا رہ گیا اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے اس نے کہا کہ جو آدھا بچ گیا ہے، جن سے میں نے ناحق وصول کیا ہے، ناجائز وصول کیا ہے، ان کو میں 4 گنا واپس ادا کرتا ہوں. یہ ہے خداوند کا منصوبہ. یہ ہے ہمارا آسمان پر مال جمع کرنا. یہ ہے خداوند کی مرضی جس کو ہم حاصل کر لیتے ہیں. باپ ابراہیم نے خدا کی مرضی کو حاصل کر لیا. جب حاصل کر لیا تو پھر اپنے باپ کا گھر چھوڑا اور خداوند کی بتائی ہوئی راہ پر چل پڑا. اور خدا نے اسے برکت دی. اسے برکت دی اور برکت دیتے وقت کہا کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی. تیرے وسیلہ سے دنیا کے سب قبیلے برکت پائیں گے. اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو ایمان لائے گا تو تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا. باپ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی کے لیے، اور پھر اس نے وفادار رہ کر خدا ان سے برکتیں پائی. ہم داؤد کے متعلق بھی پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں. داؤد نے بھی اپنی مرضی نہیں بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کیا، اور خدا کی مرضی سے اس نے ذاتی جولیت کا مقابلہ کیا. اور پھر اسے کہا کہ تو برشی، تلوار اور بھالا لے کر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آتا ہے، لیکن میں زندہ خدا کا نام لے کر تیرے پاس آتا ہوں، جو لشکروں کا خدا ہے، جو اسرائیل کا خدا ہے، جس کی یہ جنگ ہے اور وہ خود ہی اس جنگ کو لڑے گا. اور آئے ہم بھی یہ شیخی مارنا چھوڑیں. ہم بھی خداوند پر یہ ساری جنگ چھوڑ دیں. خداوند کے پیچھے چلنا شروع کریں. خداوند کے حکموں کو مانیں. خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیں. اور جب ہم خداوند کی آواز کو سنتے ہیں تو پھر ہم موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. گناہ کی بہت ساری قسمیں ہیں نا. ایک ہی قسم کا گناہ نہیں کہ خالی چوری جو کرتا ہے وہی گناہ کرتا ہے، خالی جو جھوٹ بولتا ہے وہی گناہ کرتا ہے، جو اپنے منہ سے بری باتیں نکالتا ہے وہ بھی گناہ کرتا ہے، وہ بھی گناہ گنا جائے گا. اور جو نیکی کرنا جانتا اور نہیں کرتا، اس بات کو اس نے سیکھ لیا ہے پاک کلام میں سے کہ نیکی کرنی چاہیے، نیکی کا حکم ملا ہے، اور وہ نیکی نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ گناہ ہے. آئے ہم گناہ پر غالب آئیں جیسے داؤد ذاتی جولیت پر غالب آیا، خدا ان کے پاک نام سے غالب آیا، تلوار، برشی اور بالے کا مقابلہ کیا، اور ایک ہی چکنا پتھر اس نے فلاخن میں رکھ کے اس کو مارا اور وہ اس کے ماتھے کے اندر گھس گیا، اور اسی ذاتی جولیت کی تلوار لے کر اس کا گردن جو ہے تن سے جدا کر دیا. یہ ہے میرے عزیزو خدا ان کی طرف سے برکت. ہم برکت پانے کے لیے خدا ان کے پاس آتے ہیں. ہم اپنے منصوبوں سے برکت حاصل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے برکت حاصل نہیں کر سکتے. برکت پانے کے لیے ہمیں خدا ان کی عبادت کرنا ہے. یاد کر کے تم میری عبادت کرنا اور میں تمہارے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا. یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم خود ہی روٹی پانی کا بندوبست کر لیں گے، ہم خود ہی اپنی تندرستی کا بندوبست کر لیں گے. یہ شیخی ہے. یہ بری باتیں ہیں جو ہم منہ سے نکالتے ہیں جو خدا ان کو پسند نہیں. میرے عزیزو ہمیں اس کی جگہ پہ یہ کہنا چاہیے کہ اگر خداوند نے چاہا تو یہ بھی کریں گے اور وہ بھی کریں گے. یعنی ہر کام ہم خداوند کی مرضی سے کریں گے. خوشی میں بھی ہم خداوند کے ساتھ ہیں اور دکھ میں بھی ہم خداوند کے ساتھ ہیں. ہر حال میں ہم خداوند کا شکر کریں گے. جب ہم خداوند کا ہر حال میں شکر کرتے ہیں، خداوند کا ڈر رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، تو خداوند ہمیں برکت پر برکت دیتا ہے.
استثنا کی کتاب اس کے 28ویں باب میں ہم وفاداری کی برکتوں کے متعلق جانتے ہیں. اگر پاک کلام میں لکھا ہے کہ تو جاں فشانی سے ان ساری باتوں کو سنے اور مانے جو میں آج کے دن تجھے بتاتا ہوں تو یہ ساری برکتیں تجھ کو ملیں گی. برکتیں خداوند کی طرف سے ملتی ہیں. پاک کلام میں لکھا ہے کہ برکت نہ مشرق سے نہ مغرب سے نہ شمال سے نہ جنوب سے بلکہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ خداوند کی طرف سے. خداوند کی طرف سے جو برکت آتی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. خداوند اپنے لوگوں کو برکت دینا چاہتا ہے عبادت کے وسیلہ سے، بندگی کے وسیلہ سے، پرستش کے وسیلہ سے، پاک کلام کے وسیلہ سے. آئے ہم خداوند کے وفادار رہیں، خداوند کا ڈر اور خوف رکھیں. اور برکت بعض اوقات ہم جگہ بدل لینا چاہتے ہیں، چرچ بدل لینا چاہتے ہیں، ہم ڈینامینیشن بدل لینا چاہتے ہیں کہ ادھر سے برکت نہیں ملی تو ادھر سے ہم لے لیں، ادھر سے نہیں ملی تو آگے چلے جائیں، وہاں سے نہیں ملی تو اس سے آگے چلے جائیں. ایسے برکت نہیں ملتی. برکت پانے کے لیے ہمیں خداوند کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے. ابراہیم نے وفاداری کے ساتھ اس برکت کو پایا، وفاداری کے ساتھ اس راہ پر چلتا رہا، اور جب چلتا رہا تو خداوند نے اپنے بندہ کو برکت دی. خداوند آپ سب کو بھی برکت دے اور آپ ہمیشہ وفاداری، فرما برداری اور بچوں جیسے ایمان کے ساتھ خداوند کے پیچھے چلتے رہیں. آمین. مہربان باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری حمد کرتے ہیں. تو بے تعریف، تعظیم، حمد اور بزرگی کے لائق ہے. تو مالک کونو مکان ہے، عرض و ثنا ہے میرے خداوند. جب بھی ہم تیرے پاس آتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، ہماری التجاؤں کو سنتا اور مثبت جواب بھی دیتا ہے. آج میرے خداوند میں بھائی بوٹا کی ساری فیملی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کو آج آ کر سلامتی کے ساتھ دیکھا. ان کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں. چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک ایک ایک کو روحانی جسمانی برکتوں سے مالا مال کر. اور خاص منت بھی کرتا ہوں نوجوان اشفاق امر گل کے لیے، جو تیری خدمت کے کام کو میرے خداوند چینل کے وسیلہ سے سر انجام دیتا ہے. اس کی اس خدمت میں اس کی بڑی مدد، حفاظت اور رہنمائی کر. وہ روز بروز میرے خداوند اس خدمت میں بڑھے اور اس کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ تیرے پاک کلام کو سنیں اور موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں. منت بھی کرتے ہیں تمام دکھیوں، لاچاروں، بیماروں، راہی مسافروں، بیوہ عورتوں، یتیم بچوں، بھوکوں، پیاسوں، قیدیوں کے لیے، جہاں جہاں بھی خدا ان کو ایک ایک کو نابنام جانتا ہے. خدا ان کی مدد، حفاظت اور رہنمائی کر. ملک پاکستان پر اپنا سلامتی اور فضل والا ہاتھ ہمیشہ بڑھا. ملک میں سے ہر طرح کی بادامنی اور پھر خدا بیماریوں جیسی صورتحال کو کنٹرول کر، تاکہ تیرے لوگ آزادی کے ساتھ تیرے نام کی حمد و ستائش کر سکیں. اور آج تیرے پاک سبت کے دن کے موقع پر جہاں جہاں تیرا پاک نام لیا جائے وہاں وہاں تیری برکت اور رحمت چاہتے ہیں. ان کے سارے ہدیے، نذرانے، شکر گزاریاں جو تیرے وفادار بیٹے بیٹیوں نے تیری حضوری میں دیے یا دینے باپ تو نے اپنی حضوری میں قبول اور منظور فرما. اور دینے والوں کو آسمان کے دریچے کھول کر روحانی جسمانی برکات کثرت سے نازل کر. زندگی میں جب دوبارہ ملیں تو اسی پیار اور محبت میں ملیں جس کا درس اور سبق تیرے پاک کلام سے ملتا ہے. یہ دعا ہم مانگتے ہیں تیرے اکلوتے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور القدس کی شراکت آپ سبوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے، آمین.